الاسلام حاضر کے موقر استاد حدیث و فقہ اور مبلغ حضرت مولانا مفتی مستقیم صاحب دانا برکاتہ العالیہ. میری جان تیز کی تو نہ بیٹھتے کرسی پلاسٹک کیا ہوئے. یہ بچیاں جو سامنے کھڑی ہوئی ہیں یہ اپنے پنڈال میں چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, ورنہ تمہیں دیکھ کر اور بھی آئیں گی بچیاں. اس لیے ابھی سے اس پر بندش لگائی جاتی ہے کہ بچیاں ادھر مردوں کے جلسے گاہ میں پنڈال میں نہ آئیں. اور جو ہمارے نوجوان سامنے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے. یہ فرش گیلا نہیں ہے, سوکھا ہے, آپ کے لیے بچھایا گیا ہے. آپ تشریف رکھیں, آ جائیں. جو دروازے میں کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی جلسے گاہ میں تشریف رکھیں. یہ مہمانوں کی جلسے گاہ کی, اس پروگرام کی, دینی محفل کی بے ادبی ہے اس طریقے سے کھڑا ہونا. دو ڈھائی گھنٹے کے لیے بیٹھ گئے, ایک گھنٹے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله مولانا العظيم. عزیزان ملت, برکات الاسلام سے محبت رکھنے والے لوگوں, مجھے بھی اس وقت میں ایک تقاضا ہے آڑ کا. آڑ جو ادھر ہے کھرکھونے سے آگے وہاں جانے کا. یہاں کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ 1-1:15 بجے تک فارغ ہو جائیں گے, مگر نظام بدل گیا اور نماز 4 بجے ہو گئی, تو اس لیے تھوڑی سی تاخیر بھی ہوئی. اب تقاضا ہے چونکہ زیادہ, تو مولانا عارف صاحب سے مشورہ ہوا ہے کہ ہم 2:15 بجے تک بات چیت کر لیں. اور چونکہ بہترین اور جوشیلے اور نہایت ولولہ انگیز کتاب پیش کرنے والے مقرر مولانا عبدالسمیع صاحب تشریف فرما ہے, تو یہ جوش و جذبات تو میں ان کے لیے چھوڑتا ہوں. باقی سادی سی باتیں میں آپ کے سامنے کر لیتا ہوں, اس لیے کہ اگر مجھے چڑھ گئی تو میں بھی 1.5 سے پہلے نہیں اترنے کا, وہ میرے لیے بھی نقصان دہ ہو جائے گا. تو میں چاہتا ہی نہیں کہ مجھ پہ کچھ چڑھے. مجھ پہ چڑھنے سے پہلے میں اترنا چاہتا ہوں. میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس کا ترجمہ کریں گے, کوشش کریں گے. ویسے اس کے اندر مضمون بہت طویل ہے اور یہ آیت اچانک چڑھ گئی. ہم پہلے سے کوئی چیز ذہن میں لے کر نہیں بیٹھتے, تیار کر کے نہیں بیٹھتے کہ ہمیں یہ کہنا ہے, بلکہ جو بات اس وقت میں ذمہ داران ہم سے کہہ دیں کہ بھائی یہ وہ آپ کو یہ عنوان ذرا سا ملحوظ رکھنا ہے, تو یا تو وہ یا پھر اللہ تعالیٰ جو بھی آئے ذہن میں ڈال دے وہ اللہ اپنی مرضی سے کہلوا لے. تو پہلے سے ہم کوئی ذہن میں نہیں رکھتے ہیں. لیکن آیت جو چڑھی زبان پر وہ اتنی بڑی چڑھ گئی کہ اگر اس پر کوئی بولے تو 4 گھنٹے چڑھ گئے, کیونکہ اس کا ایک لفظ ایک عنوان ہے. ہم اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ اس کا ترجمہ 30 منٹ میں نمٹ جائے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرف بھی عطا فرمایا ہے کہ آپ نبی بھی ہیں اور آخری نبی ہیں. دیکھیے, نبی تو بہت سارے آئے ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر دنیا میں تشریف لائے, لیکن آخری نبی ہونے کا شرف جو حاصل ہوا وہ صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے. آپ آخری نبی ہیں
اور دو باتوں پر یقین رکھنا آپ سے متعلق ایک ساتھ ضروری ہے. آپ کی نبوت پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے اور آپ کے آخری نبی ہونے پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے. جس نے صرف آپ کے نبی ہونے پر یقین رکھا لیکن آپ کے آخری نبی ہونے پر یقین نہیں رکھا وہ سیکنڈوں سے پہلے کافر ہو جائے گا. دیر نہیں لگے گی اسے کافر ہونے میں. کوئی قادیانی، کوئی فلاں اس طرح کا دعویٰ کرنے والا آ جائے نہیں. اگر کوئی ایسی بات سوچ بھی لے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہوگا، کوئی نبی ہے، ختم گئی کہانی اس کی. وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ہی دن بن گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھی آخری بنایا اور جو پیغام آپ کو عطا فرمایا وہ پیغام بھی فائنل ہے. اس پیغام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. جو تبدیلی کرنی تھی اللہ رب العزت نے خود کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ نے ابھی مفتی صاحب سے 6666 آیتوں کا حساب لے لیا، سن لیا کہ یہ آیتیں جو اللہ نے اتنی ساری اتاری ہیں، ان آیتوں میں کتنی آیتوں میں کیا مضمون ہے. آپ نے یہ بھی سنا کہ ان میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو منسوخ ہیں. منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مصلحت سمجھتے ہوئے انہیں اتار دیا اور پھر مصلحت سمجھتے ہوئے ان کی جگہ دوسرا حکم پیش کر دیا، اسے اٹھا لیا. اس حکم اٹھانے اور اس کی جگہ دوسرے حکم لانے کو ناسخ و منسوخ کہا جاتا ہے اور یہ مستقل علم ہے. تو قرآن کریم میں جو کچھ اللہ کو کرنا تھا وہ کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اٹھا لیا اور اعلان کر کے اٹھایا. ایسے نہیں، اعلان کیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. بس اب جب خدا نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے تو اس میں کوئی کمی تو باقی نہیں رہی، چونکہ اعلان کرنے والا رب ذوالجلال ہے اور محمد الرسول اللہ پر وہ اعلان اتارا. آپ نے اس اعلان کو لوگوں میں بیان فرما دیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا. نعمت سے مراد ہے نبوت والی نعمت، یعنی یہ آخری کڑی جو نبوت کی تھی وہ بھی پوری ہو گئی. اب اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا تیسرے نمبر پر وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہی دین جو میں نے تمہیں دے دیا ہے اسے اسلام کا نام دیا گیا ہے، اس کا نام اسلام رکھ دیا. میں اس مذہب اسلام سے راضی ہو گیا، یہ میرا پسندیدہ دین ہے. اس کے علاوہ اب کوئی دین مجھے پسند نہیں آئے گا، بس یہ میرا پسندیدہ دین ہے. نبی میرا آخری نبی ہے، پیغام میرا آخری پیغام ہے، میرا پسندیدہ پیغام ہے، یہ میں نے تمہیں دے دیا. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھو اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے اور کوئی اس میں نقص نہ محسوس کر پائے. یہی وجہ ہے کہ بریلویوں کے یہاں پر جو چیزیں، بدعتیوں کے یہاں پر جو چیزیں بہت سی رائج ہیں جن کی مخالفت اہل حق اور علماء اہل حق کرتے ہیں، اور آج علماء اہل حق استعارہ بن گیا ہے دارالعلوم دیوبند. یعنی جب کوئی دارالعلوم دیوبند بولے یا علماء دیوبند بولے تو سمجھ لو کہ وہ علماء مراد ہیں جو حق پسند ہے اور حق بیان کرنے والے ہیں اور ناحق کے مقابلے پر ہمیشہ سینے سپر رہنے والے ہیں. ان علماء کو علماء دیوبند کہا جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والے ہو. صرف دیوبند میں نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والے اگر حقانی علماء ہیں تو ان سب کو علماء دیوبند سے موسوم کیا جاتا ہے. اللہ کا فضل ہے ساری دنیا میں اس طرح کے علماء اور خاص طور سے دارالعلوم کا نام لے کر اپنی بات کہنے والے علماء، کروڑوں علماء موجود ہیں دنیا کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین نازل کر دیا، مکمل کر دیا، فرما دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہمیشہ. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرتے رہنا ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت پسند نہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ کر دیا تیرے پروردگار نے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. بات سمجھتے جانا، میں سناؤں گا نہیں، میں آپ کو اس طرح سے ہلکے سے انداز میں پیش کرتا جاؤں گا باتوں کو کہ آپ انہیں یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتانے کی کوشش کریں.
ایک بات ذہن نشی رہے، اہل مجمع اس بات کا خیال رکھے کہ توجہ سے سنیں، آپس میں بات چیت سے بھی گریز کریں، اس لیے کہ جب کسی پر میری نظر پڑتی ہے تو میرا ذہن بھی منتشر ہوتا ہے، میں نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ وہ آپس میں کس بات میں مصروف ہے۔ جو مضمون چل رہا ہے آپ اس مضمون پر توجہ دیں۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرتے رہو، یہ نہیں کہ عبادت کرو اور کر کے فارغ ہو گئے تو گھر جا بیٹھو، عبادت کرتے رہنا اور ہمیشہ عبادت کرتے رہنا۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اللہ نے خود فرما دیا اللہ تعالیٰ شرک سے بری ہے، اللہ تعالیٰ شرک سے بیزار ہے، اور خود کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کسی بھی مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کی چاہے گا وہ مغفرت کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہوگی۔ گناہگار اگر مشرک نہیں ہے، شرک نہیں کرتا، مومن ہے لیکن گناہ کر لیتا ہے، اللہ کی مرضی ہے اسے چاہے معاف کرے چاہے اس کے گناہوں کی سزا دے۔ لیکن اگر کوئی مشرک ہے تو شرک کی حالت میں اللہ تعالیٰ، اور اس کی موت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، چاہے دنیا میں اس کے اعمال کتنے ہی بہتر نظر کیوں نہ آئے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بت پرست ہے، مشرک ہے، اور وہ نیک کام کرتا ہے، کاموں کے اعتبار سے تو نیک لگتا ہے، بھائی امانت دار ہے، ایمانداری سے وہ ناپ تول کرتا ہے، کمی بیشی نہیں کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، سچ بولتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، غریبوں کا ساتھ دیتا ہے، بیواؤں کا ساتھ دیتا ہے، غریبوں کی بیٹیوں کی شادی بھی کراتا ہے، پانی کی سبیلیں اور مجبوریوں میں وہ کام آتا ہے، لیکن ایمان نہیں، شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال کا جو بظاہر بہت اچھے ہیں، شرک ہونے کی وجہ سے کوئی اعتبار نہیں کرے گا، دنیا ہی میں اس کا مسئلہ بے باک ہو جائے گا اور آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مسلمانوں میں سے بھی کہہ دیتے ہیں کوئی مسلمان ہے گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی مسلمان نے سود کھا لیا، نماز چھوڑ دی، کسی کا کھیت برابر میں سے کاٹ لیا، کسی کا ناحق پیسہ دبا لیا، کچھ بھی گناہ کر دیا، شادی بیاہ کی تو کھڑے ہو کر کے کھانے کا نظام بنا لیا، ڈی جے باجے بجائے جلسہ ہوتا رہے مگر ڈی جے بجتے رہے، حیا اور شرم کا جنازہ نکال دیا، سب کچھ کرتے رہے، لیکن ایک بات سن لو، اگر وہ مشرک نہیں ہے تو خدا کہتا ہے ہماری مرضی ہم گناہوں کو معاف کرے یا گناہوں کے اوپر انہیں سزا دے، لیکن جو مشرک ہوگا اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیں شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک فی الذات، ایک شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مان بیٹھے، اور وہ یہ کہے کہ صاحب ایک نہیں دو خدا ہیں، جیسے مجوسی لوگ ہیں، آج پرست لوگ ہیں، وہ دو خدا کو مانتے ہیں، یزدا اور اہرمن، وہ کہتے ہیں ایک یہ ہے، ایک کا کام یہ ہے، ایک کا کام یہ ہے۔ اللہ کہتا ہے نا میری ذات بھی یکتا ہے، وہ اللہ الواحد، فرمایا وہ اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، لا الہ الا ہو، عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے۔ ہاں اللہ نے یہ بھی بتایا ایک شرک فی ذات ہے کہ کوئی آدمی اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اور ایک ہے شرک فی صفات، کوئی آدمی اس کی خوبیوں میں ایسی خوبیاں جن پر صرف اللہ ہی کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ان خوبیوں کا مالک بن نہیں سکتا، ایسی خوبیوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینا۔ مثلا اب شرک فی ذات کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی اور شریک نہیں، اور شرک فی صفات کا مطلب یہ ہے کہ جو خوبیاں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان خوبیوں میں کسی اور کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ لینا۔ مثلا اولاد دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے، رزق دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے، پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، موت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو یہ اس طرح کی صفات ہیں، یا لوگوں سے ان کی زندگیوں کا حساب دینا یہ صرف اللہ کی ذات ہے، یا ہر چیز کا علم رکھنا
آگے پیچھے کا ہر چیز کا یہ صرف اللہ کی صفت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے. کوئی آدمی اگر اللہ کے علاوہ کو ان خوبیوں کا حامل اور مالک مانے اسے بھی مشرک کہا جائے گا. اسے مشرک فی صفت کہا جائے گا کہ جو چیز کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی ہے اس نے اسے خدا کے سوا کسی اور میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, اس لیے اسے بھی مشرک کہا گیا. ان دونوں قسموں کے مشرکوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کے ضمن میں یہ بھی سمجھ لو کہ بہت قریب یہ مسئلہ ہے. بڑی احتیاط کے ساتھ یہ بات کہوں گا. اس سلسلے میں کوئی فتویٰ نہیں بیان کریں گے ہم, بلکہ صرف آپ کو اشارہ دیں گے. بہت سے مسلمان وہ ہیں جو اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں اور اللہ کی خوبیوں میں دوسروں کو بھی گھسانے کی کوشش کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں. مزاروں پہ جانے والے, چادریں چڑھانے والے, وہاں جا کر کے ان سے منتیں مانگنے والے, اجمیر ہے اور کلیر ہے, بدایوں ہے, پانی پت ہے, دنیا بھر کے ایسے مزارات ہیں جن پہ جا کے مسلمان سجدہ کرتا ہے اور تالا لگا کے آتا ہے. کہا یہ تالا لگا دیا, میرا کام کھول دینا, تالا کھول کے لے جاؤں گا, اور یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ بندہ اس کام کو کر دے گا. وہ کہتا ہے ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں, لیکن اب ایمانداری سے بتائیے رب کو تو ایک مانا, لیکن جو اس نے یہ گندگی پھیلائی ہے عقیدے کی کہ جو کام اللہ کرتا اسی سے مانگا جاتا. اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور جب اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو, اور ہم خدا سے نہیں مانگتے بلکہ سفر کر کے اجمیر جاتے ہیں, سفر کر کے کلیر جایا گیا, سفر کر کے بدایوں جایا گیا, سفر کر کے مثلاً پانی پت جایا گیا, کوئی بو علی شاہ قلندر کے کی قدم بوسی کرنا. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو مر گیا 4 آدمیوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر قبر کے گڑھے میں اتر گیا اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہا ہے, قبر کھودو تو مٹی نکلے گی, اس کی ہڈیاں بھی گل گئی, وہ باہر بیٹھے ہوئے کی منت کیسے پوری کر سکتا ہے؟ مرنے والا مر گیا, ختم گئی کہانی. تمہارے لیے آپ جائیے, پردھان منتری آج ملک کے وزیر اعظم ہیں اور بڑے مالدار لوگوں کے پاس جائیے, وہ مالدار ہیں, امیر ہیں, ساری چیزوں کے مالک ہیں اپنے اعتبار سے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے, مگر آپ کی ساری ضرورتیں وہ پوری نہیں کر پاتے ہیں. بہت سے لوگ امیر ہیں, دولت مند ہیں, مگر دروازے بند کر لیے, کوئی غریب ان کے گھر کے اوپر جانے نہ پائے. وہ تمہاری ضرورت یہاں نہیں پوری کر رہے ہیں. وہی بزرگ, وہی اللہ والا جسے ہم نے اللہ والا کہا ہے, حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ کون اللہ والا ہے اور کون اللہ والا نہیں ہے. اپنے منہ سے کوئی کہے نہیں کہا جا سکتا. ہم کسی کے اوپر حتمی حکم لگائیں یہ اللہ والا ہے نہیں کر سکتے, چونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں کہ ہم اس کی ساری کنڈلی جانتے ہو کہ یہ اللہ والا ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے اللہ والوں کے لباس میں شیطان چھپا پڑا ہو. اے وسا ابلیس آدم روئے ہنس, باسا اے وسا ابلیس آدم روئے ہنس, باہر دستے نبایت داد دست. بہت سے شیطان ہیں جو اللہ والوں کے لباس میں ہوتے ہیں, اس لیے ہر آدمی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. تو ہم نے تو طے کر لیا کہ یہ اللہ والا ہے. یہ حکم لگایا کیسے؟ اللہ نے منع کیا ہے, نہیں یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اسے اللہ والا اپنے ذہن کے اعتبار سے سمجھتا ہوں, لیکن یہ حکم لگانے کا کس نے حکم دیا ہے کہ صاحب سب کے لیے کہہ دے میاں یہ اللہ والا, میاں یہ, ارے تو اللہ والا مانتا, کسی کو مانتا رہے, وہ تیری بات ہے. ساری دنیا, البتہ اللہ خود ہی سمجھا دیتا ہے کہ میرے نیک بندے کس طرح کے ہوتے ہیں, انہیں دیکھ کر خود ہی آدمی کا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. چلیے کوئی اللہ والا ہی صحیح, جب آپ نے اس کو دعا کے لیے کہا میاں ہمارے لیے دعا کر دو, کیا ضروری ہے کہ اس نے ہاتھ اٹھائے؟ اللہ میاں اس کا غلام ہے کہ جو اس نے کہا وہ کر دیا, اور وہ مر گیا, موت آ گئی, قبر میں اتر گیا. اب کوئی پیچھے پیچھے جا کر کے کہے میاں حضرت ہمارا یہ کام رک گیا, میاں ہماری شادی کو 12 سال ہو گئے, کوئی اولاد نہیں, میاں ہمارے 8-7 لڑکیاں ہو گئی, کوئی لڑکا نہیں, میاں ہمیں یہ مل جائے اور یہ مل جائے. یا کس نے دیا ہے کہ جو چیز خدا سے مانگی جائے وہ کسی غیر سے مانگی جائے؟ نہیں. اس لیے ایسی چیزوں کو شرک فی صفات کہتے ہیں.
لیکن ہم کسی مومن کے اوپر کیا کہیں کہ کیا حکم لگائیں اس کے اوپر؟ مومن کو سمجھایا جا سکتا ہے، باقی حساب تو خدا کرے گا۔ ہمارا کام یہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی طرح کے شرک سے بچتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے اوپر بندش لگائی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دو باتیں ہو گئی، تیسری بات چلتی ہے۔ پہلی بات اللہ کے عبادت کرتے رہو، دوسری بات اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی طرح شریک مت کرنا، اور تیسری بات آئی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ ماں باپ بیمار ہو جائیں، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کا علاج کرائے۔ ماں باپ بھوکے ہیں، پریشان ہیں، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں کھانا کھلائے، ان کے کھانے کا نظم کرے۔ ان کے رہنے کا صحیح نظم نہیں ہے ماں باپ کے، تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے رہنے کا صحیح ٹھکانہ بنائے۔ کل ملا کر بات یہاں نکلی کہ جو ضرورت ماں باپ کو پیش آئے وہ ضرورتیں ان کی اولاد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں پورا کریں۔ ماں باپ سے الگ ہو کر، ماں باپ سے جدا ہو کر اپنے کمرے میں آرام کرنا، اپنے کمرے میں رہنا، اپنے گھر کو بڑا بنانا، اپنے کاروبار میں لگے رہنا شرعاً ناجائز ہوگا اس اولاد کے لیے کہ جو دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ پریشان حال ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی پڑوسی کے بھی پریشان حال ہو جانے پر وعید پیش کی ہے، اور یہ فرمایا ہے لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، او کما قال، آقا نے تو یہ فرمایا کہ وہ آدمی مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے کہ جو خود اپنی ضرورتیں پوری کر کے پیٹ بھر کے آرام کرے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا اور پریشان حال رہے۔ اور پڑوسی چاہے مسلم، غیر مسلم، عیسائی، یہودی، کوئی بھی ہو، پڑوسی ہونا چاہیے۔ فرمایا جس کا پڑوسی پریشان ہو اور وہ خود پیٹ بھر کے آرام کرے، ایسا مسلمان صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو جو پیغمبر پڑوسی کو بھی پریشان حال رہتے ہوئے کسی مومن کے لیے اتنا سخت حکم نازل بتا رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے پریشان رہنے پر اس کی اولاد کے لیے کتنی سختی برتے گا، یہ اندازہ لگانے کی ضرورت ہے۔ جسے پڑوسی کا پریشان ہونا پسند نہیں، اس کے ماں باپ کا پریشان ہونا کیسے پسند آئے گا؟ آج ہمارے بہت سے جوان، بہت سے مالدار اپنے ماں باپ کی طرف صحیح معنی میں توجہ نہیں رکھتے۔ میرے عزیزو یاد رکھیو، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، یقین مانو جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کے بالا خانوں کا حقدار بنے تو اسے چاہیے کہ اس کی ماں اور اس کا باپ اس سے راضی رہیں اور وہ ان کا خادم بن کر کے رہیں۔ ارے بھائی، ماں باپ جب تک جوان ہوتے ہیں، جب تک تو وہ خود ہی اپنی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، لیکن ماں باپ جیسے ہی کمزوری کی طرف جاتے ہیں تو انہیں ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی ان کا خیال رکھے، جس طرح انہوں نے اپنی اولاد کا کمزوری کے زمانے میں پورا خیال رکھا، ایسے ہی اب وہ کمزور ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرے بندے اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگا دے اور درخواست پیش کر دے کہ میرے پروردگار میرے ماں باپ سے ایسے ہی میرے ماں باپ پر رحم فرما دے جس طرح انہوں نے میرے اوپر بچپن میں پرورش کرتے ہوئے رحم کیا تھا۔ مجھے پالا، پرورش کیا، میں جوان ہو گیا، اب طاقتور ہو گیا، میں ان کی خدمت کر رہا ہوں لیکن ان کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں، صحیح معنی میں جو مجھ سے ہو سکا میں کر رہا ہوں، میرے رب اب تو ان پر رحم فرما۔ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے، ماں باپ وہ چیز ہے کہ جتنا ان کو دیکھو گے حج اور عمرے کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، ماں باپ کو اگر کوئی آدمی 100 بار دن میں دیکھے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی عطا تو بڑی ہے، 100 بار بھی اگر دیکھے، 100 بار محبت کی نگاہ ڈالے، اللہ گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے ماں باپ کی فضیلت۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو دیکھنا بھی، ہم
हमने सब नहीं, बाज अहबाब हमारे वो हैं जो अपने माँ बाप को देखना भी गवारा नहीं करते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करना गवारा नहीं करते हैं। ये माँ बाप है, ये हमारी जन्नत है, ये हमारे रब की रजा है, रब की खुशनुदियाँ हैं। जितने ये कमजोर होंगे, जितने ये माजूर होंगे, जितने ये मजबूर होंगे, उतने ही हमारे लिए नियमत खैर मुतरक्कबा बनते चले जाएंगे। जितना बाप कमजोर होगा, माँ कमजोर होगी, माँ बिस्तर पर लेट गई, बाप बिस्तर पे पड़ गया, उठा नहीं जाता है, लेटा है, पेशाब बिस्तर पे निकल गया है, वहीं थूक दिया है, गंदा हो गया है, उतना ही अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। मेरा रब उन्हें कमजोर करके औलाद का इम्तिहान ले रहा है कि देखे मुझसे जन्नत कौन लेने में कामयाब होता है। जितने माँ बाप कमजोर होंगे, आपको खिदमत करने का ज्यादा मौका मिलेगा, तो आपको अल्लाह ताला उतनी ही नियमतों से नवाजता रहेगा। माँ बाप की दुआ बहुत बुलंद चीज होती है, अगर एक भी दुआ लग गई तो आर पार हो जाएगा मामला। दुनिया से दुआ लेते फिर रहे बहुत से लोग हैं, अब मैं उतर के चलूं, भागे भागे आएंगे मुझसे, अस्सलाम वालेकुम, अजी अस्सलाम वालेकुम। अबे मेरे पास रखा क्या है या किसी के पास रखा क्या है? अगर कोई माँ बाप को राजी नहीं करता तो याद रखियो, मैं बहुत खुल करके कह रहा हूं और बड़े सख्त लहजे में कह रहा हूं, अगर तुमने अपने माँ बाप को राजी नहीं रखा तो सारी कायनात के बुजुर्गों के पैरों में लिपट जाना और हरम शरीफ में जाकर के अइम्मा हरम के पैर चूम लेना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें अल्लाह की बारगाह में उठा दे और जन्नत का हुसूल आसान बना दे। अपने माँ बाप को राजी रखो और किसी के पास भी मत जाओ, अल्लाह और उसका हबीब जन्नत का वादा कर रहा है। चक्कर में मत पड़ो, जाओ दुनिया के बुजुर्गों की जियारत करने जाओ, मुलाकात करो, दुआएं लो, अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप को राजी रखने के बाद अगर माँ बाप को राजी नहीं रखता है तो कायनात के ये अकाबिर किसी को जन्नत दिलवाने में कभी कामयाब नहीं हो सकते। बात ही समझ में नहीं आती हमारी। माँ बाप को समझ क्या लिया है? हमारे किसी भी फर्द से हमारा वजूद नहीं, माँ और बाप से हमारा वजूद हुआ है। एक माँ और एक बाप को अल्लाह ने हमारे वजूद का जरिया बनाया है। हमारा ये वजूद हमारी माँ और बाप की देन है। रब्बे जुल जलाल ने उन्हें हमारे वजूद का जरिया बनाया है। फिर हम कौन होते हैं माँ के ऊपर कड़ी नजर रखने वाले, या हम बाप को झिड़कने वाले कौन होते हैं? रब कहता है वला तनहरहुमा, माँ बाप को झिड़को नहीं, तुम कौन होते हो अपने माँ बाप को हो हाँ करने वाले? अल्लाह उनका हामी है, अल्लाह उनका हामी है। मेरे अजीजों, जिनके पीछे अल्लाह की हिमायत की ताकत हो, कोई अगर उनके सामने बोलेगा तो आखिरत में उसका जो हश्र होगा। और देखो, माँ बाप के नाफरमान पर कभी कभी दुनिया में भी अल्लाह का अजाब आ जाता है कि वो कलमे से महरूम होकर कुफ्र पर मर जाता है। माँ बाप का नाफरमान कभी चैन से नहीं रह सकता। और अगर कोई ये कहे कि मैं अपनी माँ को गाली भी देता हूँ, बाप को गाली भी देता हूँ और मैं बड़ी मौज में हूँ, ऐसा कोई हमें दिखाए, साबित करके दिखाए, हम गुलामी इख्तियार कर लेंगे। कितनी परेशानियों में होगा ज़हनी एतबार से, कोई मुकदमा लगा होगा, कोई कुछ और मुतालबा होगा, कोई और रगड़ा उसके साथ में होगा, हजार रगड़े उसके पीछे होते हैं जो माँ बाप का नाफरमान होता है। तजर्बा करके मत देखना, तजर्बा करके मत देखना, तबाही आ जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आदमी बर्बाद और हलाक हो जिसके माँ बाप दोनों या उनमें से कोई एक बूढ़ा हो जाए उसकी जिंदगी में और वो फिर भी उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसा आदमी तबाह और बर्बाद हो। नबी की बद्दुआ है उन लोगों के लिए। इसलिए मेरी गुजारिश है, बहुत सारे मैं तो यहाँ ये अचानक एक मजमून आ गया, वरना तो दुनिया भर की ये शिकायत है कि अपने माँ बाप के, आज दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बदसलूकी हो रही है तो माँ बाप के साथ हो रही है, और इसके गवाह हैं आप। मैं आपसे हाथ नहीं उठवा रहा हूं, लेकिन दुनिया में अगर सबसे ज्यादा एहसान किसी का किसी पर है
تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اتنا بڑا احسان ہونے کے باوجود کہ ان سے اللہ نے ہمیں جنم دیا، ان کا جسم کا حصہ ہمارے اندر اترا، دودھ بچپن میں پیا، پیدا ہوئے، ماں مرنے سے بچی ولادت کے وقت میں بڑے خطرناک حالات جھیلے، اور بچپن سے لے کر ہماری ہزار آرزویں پوری کرتے آئے، آج جوان ہونے کے بعد انہی کو آنکھ دکھا رہا ہے۔ یہ ناگ بن کے ماں باپ کے سامنے آنے والا یہ خود ہی اپنے حق میں ناگ بن جائے گا۔ رہنے دے ماں باپ کے ساتھ ویرودھ کرنا، چھوڑ دے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، آؤ ماں کے پیر چھوؤ، آؤ ان کے پیر دباؤ۔ کیا کوئی بتا دے گا کہ میری اپنی ماں کے میں کپڑے دھوتا ہوں، میں اپنی ماں کے سر پہ تیل لگا دیتا ہوں، میں اپنی ماں کے پیر دباتا ہوں، میں اپنی ماں کے پاس رات میں جب تک بیٹھا رہتا ہوں جب تک میری ماں خود نہ کہہ دے کہ جاؤ بیٹے سو جاؤ آرام کر لو؟ ہائے ہائے، ٹائم نہیں ہے۔ ماں تو پوچھتے ہیں بیٹے کہاں جا رہا ہے؟ جا رہا ہوں، آ جاؤں گا۔ ارے جب بھی نکلتا ہوں تجھے یہی رہتا کہاں جا رہا ہے۔ بس یاد رکھیے، جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ یوں بدسلوکی کرے گا ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ خدا کی طرف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی فیصلے اتر جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، لگاتار اچھا سلوک کرتے رہنا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، یہ بہن بھائی ہے، یہ پھوپھی ہیں، یہ چچا تائے ہیں، فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ او بھائی بہنوں کے ساتھ دیکھ لیجئے ہمارا کیا رویہ ہے۔ میں کہہ دوں، اگر ہماری مستورات کو برا نہ لگے، ماں باپ جب تک ہوتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے ان سے گائیڈ کرتے ہیں اپنے بیٹیوں کو جو آتی ہیں شادی شدہ، لیکن ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد خدا کی قسم اب بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں بیٹیاں اپنے آپ کو اجنبی سمجھنے لگتی ہیں، اور بھائی جیسی نعمت اپنی بہن کے لیے اس طرح سے اجنبیت کا روپ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ آج وہ گھر ایک اجنبیہ یعنی اس کی بیوی کے قبضے میں آ چکا ہے۔ آج وہ اپنی بہنوں سے دوری بنا رہا ہے اپنی بیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بھائی اپنی سگی بہن سے دوری بنا لیتا ہے اور گھر پہ تسلط ہے اس کی بیوی کا، جو اجنبیہ تھی، دوسرے گھر سے آئی تھی، دوسرے گاؤں سے آئی تھی، اور وہ ہمارے گھر پہ مالکن بن چکی ہے، اور ہماری بہنیں اس گھر میں قدم رکھتی ہیں اجنبیوں کی طرح سے۔ یاد رکھیے، ایک بھائی اپنی بہن کے لیے اگر حسن سلوک نہیں کرتا ہے تو لعنت ایسے بھائی کے اوپر۔ ان بہنوں کو کیا نظر آتا ہے اپنے گھر میں اپنے بھائی سے زیادہ؟ آپ نے دیکھا نا بہنوں کا پیار، بہن کس طرح اپنے بھائیوں کو چاہتی ہیں، خدا کی قسم دل رونے لگتا ہے۔ بھائی جاتا ہے، اگر بہن بیمار بھی ہوئی تو بیمار بھی کھڑی ہو کر کے اپنے بھائی کے لیے بہتر سے بہتر کھانا بنانے کے لیے خود آگے آتی ہے، میرا بھائی آیا ہے۔ تم نہیں جانتے بہنوں کے دل میں بھائیوں کا کتنا پیار ہوتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ان بہنوں کے ساتھ بدسلوکی یہ ہمارا شیوا بنتا جا رہا ہے۔ گھروں میں بہنوں کے ساتھ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، ساری میراث کھا گئے اور بہنوں کو گھر میں آنے تک صرف ایک جوڑی کپڑے، 2 جوڑی کپڑے دینے پڑ جائیں گے بس۔ بہن بھائیوں کے درمیان دراڑ نہیں آنی چاہیے۔ قریبی رشتہ دار ہیں، چچا تائے ہیں، بھائی ہیں، سب شیر و شکر ہو کر کے رہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہاری بہنیں ہیں، یہ تمہاری پھوپھیاں ہیں، یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہارے چائے، سب اجنبی ہو گئے، صرف چند پیسوں کی خاطر سب اجنبی ہو گئے، ٹوٹ گئے رشتے۔ یاد رکھیے، رشتہ جو ہمارے درمیان میں قرابت کا رشتہ ہے، اللہ نے جب کائنات کو پیدا کیا اور مخلوقات کو پیدا کیا، یہ رشتہ داری بھی اللہ نے پیدا کی۔ رب ذوالجلال کے سامنے رشتہ داری گڑگڑانے لگ گئی کہ مولا کریم تو مجھے دنیا میں بھیجے گا اور یہ دنیا والے مجھے بے دردی سے توڑیں گے۔ رب نے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے توڑے تو اسے اپنے سے توڑ دے۔ فرمایا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور جا دنیا میں بے دھڑک ہو کے جو تجھے توڑے گا میں اسے اپنے سے توڑ دوں گا۔ ہائے ہائے، رشتہ داریوں کو دھڑا دھڑ توڑا جا رہا ہے، توڑا بھی جا رہا ہے، توڑوایا بھی جا رہا ہے۔
लाखों करोड़ों का जहेज दे देकर पसंद नहीं आया, 4 दिन के बाद तलाक हो जाती है। बेदर्दी से रिश्ता किस लिए तोड़ दिया गया? कहा हमारी पसंद की गाड़ी नहीं दी, हमने कहा था कि साहब ये देना और उसने ये दे दी है, इसलिए हम इसे नहीं रखते हैं। ओ भाई, उस बच्ची की क्या गलती है? इन भिखारियों को हया आनी चाहिए। ये भिखारी जो जहेज के लुटेरे और जहेज के लालची हैं, और ये भीख मांगने वाले, और इनमें जो बिशोलवा है वो भीख मंगवाने लग रहा है। अल्लाह से तौबा करें। खुदावंद आलम हमें किसी का मोहताज न बनाए। जिसके बाप ने आपकी पसंद की गाड़ी दे दी, उसके बाप ने आपके गले में गुलामी का पट्टा डाल दिया, और उसकी बीवी तुम्हारी मालिका हो गई। तुम्हारे बाप की हिम्मत नहीं है कि सुबह को सोती हुई को उठा दो, इसलिए कि उसके बाप ने जहेज देकर तुम्हें खरीद लिया। डीजे और बाजे के साथ सर के बल चल के आएंगे, और रातों रात सारी रात कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे, दिन भर आतिशबाजियां होती रही और रंडियां नाचती रहे, सब कुछ होता रहे, लेकिन जब वो निकाह पर आता है, अब तक तो कूद रहे हैं रिश्तेदार। अरे भाई, कहे के रिश्तेदार जब बनेंगे जब निकाह हो जाएगा, अभी तो ज़बानी रिश्तेदार है, निकाह के बाद हकीकतन रिश्तेदार बनोगे। और जिसने निकाह पढ़ाया, जेब में रगड़ के उस नोट के नंबर ही साफ कर दिए। निकालते इतना जोर पड़ रहा है कि इमाम साहब, अरे गाड़ी लेके जा रहा है, जहेज लेके जा रहा है, इतनी सारी मिलाई लाखों की तादाद में नकदी लेकर के जा रहा है, और इमाम साहब को निकाह के वक्त में देने के लिए पैसा नहीं। इससे बड़ा खसीस और इससे बड़ा कंजूस और इससे बड़ा अबखल कौन होगा? इसकी समझ में ही नहीं आया कि कहां खर्च करना चाहिए और कहां नहीं। जूता चुराने वालियों को 10,000 दे दिए, इमाम साहब को 2,000 देते हुए भी उन चोरटियों को 10,000 दे दिए, और इसे इमाम साहब को जिसने निकाह पढ़ा दिया 2,000 देते हुए भी। हम कहते हैं जैसा अल्लाह ने आपको फरामा बनाया हो, आप अपने अइम्मा को इसी तरह नवाजो, दुआएं मिलेगी, अल्लाह ताला आपकी कदर फरमाए। फजूल खर्चियों में जा रहा है तो माल राह खुदा में नहीं जा रहा, नेक लोगों पे नहीं खर्च हो रहा है, बदमाशियों में खर्च हो रहा है, बुराइयों में खर्च हो रहा है। नहीं, ऐसी जगहों पर मत खर्च करो। खैर, वबिजिल कुर्बा वल यतामा, और यतीमों के साथ अच्छा सुलूक करो। यतीम का मतलब यह है कि जिसका बाप बचपन में मर जाए और वो बच्चा नाबालिग हो, तो उस बच्चे को यतीम कहते हैं। अब उसके चचा ताए वगैरह मसलन मौजूद है, घर के अफराद खानदान के मौजूद हैं, वो यतीम है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अना वकाफिलुल यतीम कहातैन फिल जन्नह, औ कमा क़ाल, फरमाया कि मैं और यतीम की निगरानी करने वाला, कफालत करने वाला, देख रेख करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। रावी कहता है रसूलुल्लाह ने अपनी ये शहादत की उंगली और ये बीच की उंगली उठा के मिला के यूं फरमाया, कहा तईन, इस तरह होंगे। और भाई, यतीमों के साथ अच्छा सुलूक करने वाला रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में बहुत नजदीक जाएगा। और यतीमों के साथ बजाय इसके कि हुस्न सुलूक करे, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हो गया काम, इसे तो भगा दो, अपनी भाभी को इसे तो चलती करो, और ये छोटा है, एक आध बच्चा हुआ है अभी, इस जमीन के ऊपर और इनके ऊपर कब्जा कर लो। पता नहीं कितने ही ऐसे अजदहा और अजगर ऐसे जमाने में मौजूद हैं जो अजगर की तरह से उसके सारे माल को डसना चाहते हैं, हड़प करना चाहते हैं। उन्हें पता नहीं है कि कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, कि जो आदमी यतीम का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं, और अनकरीब व सयस्लौन सईरा, वो गरम गरम और दहकती आग में अनकरीब दाखिल होंगे, यानी जहन्नम में जाएंगे। यतीमों के माल पर उनके माल को तो बहुत ज्यादा एहतियात के साथ, हिफाजत के साथ रखना जरूरी है। जब वो जवान हो जाए तो अमानत के तौर पर उनके हवाले करना बहुत जरूरी है। 1 इंच भी माल अगर यतीम का इधर से उधर हो गया तो खैर नहीं। आका ने फरमाया जो आदमी यतीम के सर पे हाथ रख दे, जितने बार उसके हाथ के नीचे आ जाएंगे, अल्लाह उतनी ही नेकियां उसे अता फरमाएगा। यतीमों के साथ अच्छा सुलूक करे, वल यतामा वल मसाकीन, और फरमाया मिस्कीनों के साथ अच्छा सुलूक करो। मिस्कीन किसको कहते हैं?
فرمائے مسکین وہ ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، بالکل غریب، اعلیٰ درجے کا غریب۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر لوگوں حسن سلوک نہیں کریں گے تو کیا ہوگا پھر؟ اس لیے ان لوگوں کا بھی پورا خیال رکھا جائے، مسکینوں کا، یتیموں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا خیال رکھا جائے۔ جو لوگ سفر کرتے ہیں چاہے وہ اپنے وطن میں مالدار ہی صحیح، مگر آج سفر کی حالت میں وہ مجبور ہو سکتے ہیں، اس لیے مسافر کے لیے کہا گیا کہ مسافر کا پورا خیال کیا جائے۔ مسافر بحالت سفر ایک طرح سے مجبور ہوتا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پہلے تو مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی باتیں ہوتی تھی، اب تو سب تو شک میں پڑ گئے، پتہ نہیں، ارے بھائی میں باہر سے آیا، میرے پاس کچھ نہیں، کہ ارے یار پتہ نہیں کون ہو کون نہیں، ارے بھائی اس کا آدھار کارڈ دیکھ لو، آئی ڈی دیکھ لو، حساب دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے، کم از کم اسے ٹھہرا لو۔ نہ تو کوئی مسجد کے آس پاس ٹھہرنے کو تیار، نہ کوئی نہیں، بس مسافر بے یار و مددگار پھرتا رہے، ہر آدمی اس سے ڈرتا رہتا، نہیں ہم نہیں ٹھہرے، بھائی ہم نہیں۔ آج کا زمانہ بڑا عجیب ہے، ہر آدمی یہی سوچے گا تو پھر یہ بتاؤ بڑھیا زمانہ کہاں آئے گا؟ جب سب بے اعتمادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر اچھا زمانہ کہاں آئے گا؟ ابھی چندے والے آئیں گے نکل کے، اور جانتے ہیں ہم، مدرسے والے بھی جانتے ہیں کہ یہ مدرسے والے ہیں، لیکن مدرسے میں بھی آگے گئے شام میں ٹھہرنا چاہتے، بھائی ہمارے یہاں تو انتظام ہے نہیں، بھائی محترم صاحب کی طرف سے اجازت نہیں، میرے یارو کیا کر رہے ہو، تم نہیں ٹھہراؤ گے تو اور کون ٹھہرائے گا انہیں؟ مسجد میں آ گئے، امام صاحب سے کہا، جو امام صاحب کئی سالوں مدرسے کا کھا کے آیا، پل کے آیا، پڑھ کے آیا، منہ چڑھا کے بول رہے، نہ نہیں بھائی، نہ یہاں مسافر کے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ ارے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ جب اللہ کہتا ہے مسافر کا خیال کرو، جب اللہ کہتا ہے مسافر کا لحاظ کرو، کیوں نہیں ہے پھر؟ خدا کے حکم کو توڑنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ مسجدوں میں نظام بننا چاہیے، ہر مسجد کے اندر کے مسافر ٹھہرنے کے لیے، یہ سفیروں کے ٹھہرنے کے لیے، یہ فلاں کے لیے ہے۔ کیا اتنی گنجائش نہیں؟ کیا ہم مر گئے؟ کیا گرون لگ گیا ہمارے گھروں کے اوپر؟ کیا کوئی بم گر گیا؟ کیا ہوا؟ کیا ہم اجڑ گئے، لٹ گئے؟ آخر مسافروں کے لیے کیوں انتظام نہیں ہے؟ ہر مسجد کے اندر، کسی بھی مسجد میں مسافر آ کے ٹھہر سکتا ہے، ہر مسجد کے اندر مسافروں کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ میرا نہیں، یہ میرے خدا کا حکم ہے۔ مسافروں کا لحاظ نہیں ہے، معیار و مددگار ہے اس کا کوئی نہیں۔ وہ ہو سکتا ہے مدرسے کا سفیر ہو سکتا ہے کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہو سکتا ہے کسی مدرسے کا محتمیم ہو، اور وہ اللہ کے لیے، مدرسے کی کفالت کے لیے نکلے ہیں، چندہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اگر ہم ان کی ضرورتیں پوری نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے چاہیے کہ ہر جگہ مسافروں کا انتظام کرو، اور ان کے کھانے پینے کا ہر مسجد میں ایک فنڈ جمع ہو جانا چاہیے پہلے ہی، کہ لو صاحب یہ ہم اتنا رکھ رہے ہیں یہاں پر، اور جب کوئی آئے تو فوراً ان کا انتظام کیا جائے، کوئی دقت نہیں ہے۔ کیا پریشانی ہے اس سلسلے میں؟ ایک نظام بنانا چاہیے، ایک حساب ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، فرمایا قریبی پڑوسی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ قریبی پڑوسی کون ہے؟ فرمایا عائشہ جس کا دروازہ تیرے دروازے کے پاس ہو، سامنے ہو، وہ سب سے زیادہ قریبی پڑوسی مانا جائے گا۔ اپنے قریب کے پڑوسیوں کا، اپنے پاس کے کچھ فاصلے کے پڑوسیوں کا، والجاری ذی القربى والجاری ذی الجنوب، برابر کے پڑوسیوں کا، پیچھے کے پڑوسیوں کا، والصاحب بالجنب، اور جو تمہارے پاس بیٹھ جائے، جیسے تم بیٹھے ہو اب ایک دوسرے کے پاس میں، تو پڑوسی بن گئے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ تم اگر سفر کر رہے ہو، بس میں سفر کر رہے ہو، تھوڑی سی دیر کے لیے تم پڑوسی بن گئے ایک دوسرے کے، تو ایسے پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ پڑوسی، اب یہ پہلا پڑوسی جو جس کا دروازہ سب سے قریب ہو، سامنے ہو، پھر وہ جو برابر میں ادھر ادھر رہتا ہو، سائڈوں میں رہتا ہو، پھر وہ جو اچانک تمہارے پاس میں تھوڑی بہت دیر کے لیے بیٹھ جائے، جیسے طلبہ ہیں، پڑھنے والے ہیں، مثلا تھوڑی دیر کے لیے یہ درسگاہ میں بیٹھتے ہیں، تو جب تک درسگاہ میں بیٹھے وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ایک دوسرے کا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ خوب سمجھ لیا جی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، وابن سبیل مسافروں کے، اور پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، جن کے تم مالک ہو،
اب دیکھیے مالک وہ جو غلامی والا مسئلہ تھا وہ تو گیا ختم، اب تو غلامی یہ لوٹ کر نہیں آئے گی، خدا کرے بہت بری چیز تھی، اسلام نے اس غلامی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنڈم کر دیا۔ اور اب ما ملکت ایمانکم پہ یہ بھی آ سکتے ہیں جو تمہارے نوکر ہیں، تم نے کسی کو نوکری پر رکھا، یقیناً وہ تمہارے ماتحت ہے، اس لیے اپنے نوکروں کا خیال رکھو، مزدوروں کا خیال رکھو، جن سے تم کام کراؤ ان کا خیال رکھو، اور ان کی مزدوری اگر بنتی ہے تو وقت پر ادا کرو، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے گھر آئے تو پہلی فرصت میں آپ اس کی جو کچھ بنتی ہے اس کی مزدوری وہ ادا کرو۔ کتنے لوگ ہیں، مزدور آیا جنگل میں سے ہارا تھکا، کہتا ہے جی میں نے آپ کے اینٹ میں باندھ دیا، یہ کر دیا، کھود دیا، یہ کر دیا، لا یہ کوئی کہ لگے وہ لے لینا بعد میں آ جانا۔ بھائی یار اچھا بڑا چودھری بن کے بیٹھا، یار وہ تو آیا تھکا ہارا، اگر اسے مل جاتی ٹائم پہ مزدوری تو بڑا دل سکون میں آ جاتا۔ اب وہاں سے تھک کے آیا، اب یہاں سے اس کے گھٹنے ٹوٹ جائیں گے، گھر تک جانا بڑا مشکل ہو جائے گا، لے یار۔ اور پھر اس کے بعد میں بھائی کل کو بھی فلاں جگہ جانا، اچھا جی چودھری صاحب جاؤں گا، ہاتھ بھی جڑوا دیے اسی پہ، دوسری جگہ بھی کام کر کے آیا، پھر اس کے بعد بھائی یار کہیں بھاگ گئے، حد ہو گئی بھائی تجھ سے، کہیں بھاگے جا رہے ہیں ہم، پھر یہ اور جملے سنے، پھر مزدوری دینے میں ہونی پھونی۔ نہ حرام ہے کسی کی مزدوری مارنا اور کسی کی مزدوری کو کم کر کے دینا، نہ یہ نہیں کر سکتے ہیں آپ، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آت الاجیر اجرہ قبل ان یفارقہ، آقا نے فرمایا مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو۔ جن مکانوں میں بیٹھ کر کے ہم موج لے رہے ہیں وہ مزدوروں کے بنائے ہوئے ہیں۔ حساب کرتے ٹائم کہتے ہیں کہ جی 2,45,000 روپے آپ کے نکلے۔ اچھا صاحب بہت اچھی بات ہے، بس تم 2,40,000 لے دو بس۔ اجی بس ہم نے کر دیا، 4 چودھری بیٹھ، اجی ہم نے کر دیا، بس چھوڑو یار ٹھیکیدار نام، آپ بھی کیا بات کر رہے، چلو 2,40,000 میں کر لو۔ 2,40,000 2,45,000 کو 2,50,000 بھی تو کر سکے تھا کہ 2,45,000 ہے، دیکھو بھائی آپ لیجیے 2,50,000 لیجیے، کتنا خوش ہوتا وہ۔ مار دیا اسے مزدور کو۔ ٹھیلے والے کے پاس جائیں گے، جو بیچارے ٹھیلے پر پھل رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، سارا دن ہو گیا ٹھنڈ میں اور دھوپ میں بیٹھے ہوئے، سارا دن ہو گیا، اور گاڑی جا کے روکے گا 45 لاکھ والی، اور گیا ذرا اچھے سے جھڑ کے لا دے، یہی بیٹھا ہوا کتنے کہ سر 50 روپے درجن ہے، لوٹ رہا ہے۔ اور گھر میں کیا کہتا ہے کہ صاحب ابھی سن، صاحب یہ آن لائن آیا، صاحب یہ یوں آیا ہے۔ بے حیا ہے وہ جو غریبوں کے ساتھ اور مزدوروں کے ساتھ یہ بدتمیزی کرے اور اپنی شان دکھائے کہ میرے یہاں آن لائن ہی آیا ہے۔ لعنت ایسے آدمی کے اوپر جو غریبوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ سب اگر ان پر عمل کرے تو بہت اچھا، اور عمل نہیں کرتے تو یہ اترانے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے واللہ لا یحب، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے و فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے آئی، امید ہے کہ جو یاد رہ جائے ان کے اوپر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرانے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔